بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کا تعارف کراتے ہوئے اور ان کی اطاعت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 8 اور آیہ نمبر 9 میں فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے دلوں کے اندر کفر ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے خیال میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، ما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اب بات کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ارشاد بات تعالیٰ ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم، پس بڑھا دیا اسے اللہ نے مرض، بیماری کو، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک، بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ تھے یکذبون، جھوٹ بولنے والے۔ وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جائے، لہم، انہیں، لا تفسدوا، فساد نہ مچاؤ، فی الارض، زمین میں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، ہم ہی، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا، لیکن انہیں، یشعرون، لیکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ بپا کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مطلب یہ کہ منافقت کی اور کفر کی بیماری ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ کوئی ایسا کام کرے جو دین کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہو، اللہ کے بنیادی مطالبات کے خلاف ہو، دین کی بنیادی باتوں کا اسے انکار لازم آتا ہو، تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب منافقین کا کفر یہ تھا کہ جب وہ یہودیوں کے پاس اور کافروں کے پاس یا آپس میں بیٹھے ہوتے تو کہتے بھائی ہم مومن نہیں ہیں، ہم نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک طرف اسلام قبول کیا تھا اور دوسری طرف خود ان کا منکر ہو گئے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس وجہ سے تو وہ کافر ٹھہرے۔ اور منافق کا لفظ نکلا ہے عربی زبان کے لفظ نافقہ سے۔ نافقہ کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، جس طرح سرنگ کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک انٹری کا اور ایک باہر نکلنے کا، تو یہی ان کی بھی کیفیت تھی کہ ایک طرف سے یہ اسلام میں داخل ہوتے، مسلمانوں کے سامنے کہتے ہم مسلمان ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ بیماری تھی ان کے دلوں کے اندر، اور اس بیماری کی وجوہات بے شمار تھیں جو پہلے تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں، کہ ایک خوف تھا ان کے اوپر، یہودیوں کا ڈر تھا، اور پھر ان کا دل اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے راستہ درمیان اختیار کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری سے تعبیر کی ہے، مرض۔ پھر فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اور ان کی بیماری کو اللہ نے مزید بڑھا دیا، یعنی دن بدن ان کے نفاق میں اور ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ چند ایک منافق ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سچے دل سے توبہ کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، بے شمار ایسے تھے جن کا کفر کے اوپر ہی خاتمہ ہوا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی جو اہل ایمان کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ اب دیکھیں ان کا جو فساد تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک، ایمانی تحریک چل رہی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کی ایک محدود سی جماعت تھی، اور ان کے اوپر پریشانیاں بھی تھیں، اور ایک نئی جگہ پہ آ کے مدینہ طیبہ میں آباد ہونا، اور پھر وہاں پہ ایک ریاست آقا علیہ السلام نے قائم کر لی ہے، اور پھر صبح شام اس کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف دین کی تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ وہ تھے کہ جو اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اور پھر شکوک و شبہات پھیلانے کی وجہ سے یہ اس محنت کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فساد کے لفظ سے تعبیر کیا کہ ایک طرف محنت ہو رہی ہے لوگوں کو اسلام پر لانے کے لیے، لوگوں کو اسلام پر کاربند کرنے کے لیے، ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دین اسلام کو پھیلانے کے راستے ہموار کرنے کے لیے، اور تم راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہو۔ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور تم جا کے کوئی ان سے ایسی بات کہہ دیتے ہو کہ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جن پکے مومن ہیں ان کے پاس تم جا کے کوشش کرتے ہو کہ انہیں بھی تم اپنی طرح کر دو، اور اسلام کے اوپر ان کے ایمان اور عقیدے کو کمزور کر دو۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے فساد کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، حالانکہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ ان کی سوچ تھی کہ فساد برپا کر رہے ہیں اور اپنے فساد کو سمجھنے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ آج بھی بے شمار لوگ اسی طرح کے فساد برپا کرنے والے اصلاح کے دعوے دار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر اصلاح کا دعوے دار اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا، بے شمار اصلاح کے دعوے دار ہوتے ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کسی کی بات سن کے اس کے عمل پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے، خود جائزہ لینا چاہیے کہ یہ اصلاح، یہ جماعت، یہ گروپ اصلاح کر رہا ہے یا فساد برپا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار انہم هم المفسدون، سن لو یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہم اپنی ذات کو، اہل ایمان کو، اسلام کو نقصان کیا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے برے اعمال سے ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔